السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرا یوٹیوب چینل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل۔ آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے اور میری نئی نئی باتیں سنتے چلے جائیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جس کا دین حقیقی دین ہو اس کی دنیا سنور جاتی ہے۔ اگر کوئی نوافل اور عبادت تو بہت بجا لاتا ہوگا، بہت، لیکن وہ ملاوٹ کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، ان کے مال چھین لیتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو دراصل وہ نیکی کے راستے پر نہیں چلا۔ عبادت نے جس کی اخلاقیات سنوار دی اور اسے ایک ایسا انسان بنا دیا جو حکم الہی کے سامنے بھی سر جھکانے والا ہو اور خلق خدا کے لیے بھی خیر کا پیکر بن جائے، تو اسی کی عبادات حقیقت میں عبادت ہے۔ جو جھک کے رہتا ہے، عاجزی سے رہتا ہے، اخلاق سے رہتا ہے، وہ عبادت کا پارٹ ہے۔ اور اگر اس کا عالم یہ ہو کہ وہ نوافل بھی بہت ادا کرے لیکن حرام خوری چھوڑے اور نہ مخلوق خدا کے حقوق غصب کرنا ترک کر دے، تو ایسے شخص کی عبادت حقیقت میں عبادت نہیں ہے، صرف رسم اور رواج ہے۔ دین میں اخلاقیات کی اہمیت کیا ہے اور اخلاقیات دین کے مقاصد اعلیٰ میں سے کیوں اور کس طرح ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان گرامی میں سے چند اہم باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقصد بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق کی تکمیل کروں، آپ نے یہ فرمایا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اخلاق کا سنورنا بعثت نبوت کے عظیم مقاصد میں سے ہے۔ اگر کسی شخص کے اخلاق سنور گئے تو اس نے بعثت نبوی کے مقصد کو پا لیا، اور اگر کسی کے اخلاق ہی نہیں سنورے تو بظاہر وہ جتنا بھی خیر کا پیکر بنا رہے تو وہ مقصد نبوت سے غداری کا مجرم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ قیامت کے دن حسن اخلاق کا وزن سب نیکیوں سے زیادہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، روز محشر میزان میں حسن خلق سے بھر کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن اخلاق سے ہمیشہ کے روزے دار اور نماز کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی نمازیں نہ بھی پڑھے اور نفلی روزے بھی نہ رکھے لیکن وہ اخلاق کے حسن کا حامل ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی درجہ عطا فرمائے گا جو قائم اللیل اور صائم الدہر کو ملے گا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن اخلاق کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ کتنی بڑی مثالیں دیکھیں، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ پیارے آقا رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق پر کتنا زور دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے نا، آپ دنیا کے عظیم شخص ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق والے کو یہ بشارت دی ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور وہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے قریب بیٹھنے والا وہ ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے سب سے اچھے ہوں گے، اور مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے سب سے برے ہوں گے۔ میرے پروردگار بہتر سے بہتر
اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، اور تیرے سوا کوئی بہتر ہے اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں فرما سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور برے اخلاق کو تیرے سوا کوئی نہیں پھیر سکتا۔ حسن اخلاق صرف معاشرتی یا ذاتی نوعیت کا معاملہ نہیں جس کا بندے کی آخرت اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ اخلاقیات کا سنورنا دین کے مقاصد عظمیٰ میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص نمازوں، نوافل اور دیگر عبادات میں کوتاہی نہیں کرتا لیکن لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ باز نہیں آتا، وہ غلط کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہت سے کام لیتا ہے، بد نیتی کرتا ہے، دیگر ایسی ہی برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے، تو دراصل وہ حقیقت دین سے محروم ہے، اور صرف رسمیں ادا کرنا اگر ان کی عبادات حقیقت میں عبادات بن گئی ہوتی تو اس کے اخلاق سنور چکے ہوتے۔ خدا کے حضور عجز و انکسار کا پیکر بن جانا اور مخلوق خدا کے لیے بھلائی اور خیر کا مجسمہ ہے، اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی عبادت کے ثمرات دیکھتا رہے۔ جس کی عبادتیں حقیقی عبادتیں بن جائیں اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اگر احکامات الہی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو پوری زندگی دین ہے، اور ورنہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور ہمارا مذہب سب سے پہلے ہمیں اخلاق کا مشورہ دیتا ہے، اخلاق کی تلقین کرتا ہے، اخلاق کی نصیحت کرتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں اخلاق کے بارے میں ہمیں تربیت دی۔ ہم ابھی بھی نہ سمجھیں گے، اپنی زبان کو مٹھاس والا بنا لیں اور اپنے خلوص کی لذت اور شیریں لفظوں سے بھر دیں، دیکھیں آپ کے اپنے مقدر بدل جائیں گے۔ اللہ نگہبان۔